أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں بعض قصے جو ہیں ان کو تو بار بار ذکر فرمایا ہے، جیسے قصہ آدم علیہ السلام، قصہ ابراہیم علیہ السلام، قصہ موسیٰ علیہ السلام، قصہ عیسیٰ علیہ السلام. ان کو اللہ نے بار بار ذکر فرمایا. اور بعض قصے ایسے ہیں قرآن مقدس میں کہ جن کو اللہ نے صرف ایک بار ذکر فرمایا ہے، جیسے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا داؤد سلیمان علیہم السلام. اسی ضمن میں قصہ اصحاب الکہف ہے جس کو اللہ نے قرآن میں صرف ایک مقام سے بیان فرمایا. قصہ اصحاب الکہف سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑے مواعظ و عبر رکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں بہت بڑے سبق ہیں کہ یہ ہر دور میں ہر زبان میں ہوتا آیا ہے کہ جب بھی اللہ والوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے تو لوگوں نے مخالفت کی. حق والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد ایذان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں تکالیف کا سامنا جو ہے وہ انبیاء کو کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے درجات. اسی ضمن میں اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا اصحاب کہف کا. اس کا مختصراً جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلاد روم کے شہزادے تھے، بادشاہوں کے اولاد تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں توحید کا عقیدہ ڈالا. ان کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی اور بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. ایک دفعہ انہوں نے اپنے کسی قومی میلے میں جا کے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے بت پرستی میں مشغول ہے، تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی کہ انسان کیسے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کر سکتا، کہ جب خالق السماوات والارض اللہ کی ذات ہے، رب السماوات والارض اللہ کی ذات ہے، جب الہ اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، خالق ارض و سما اللہ کی ذات ہے، تو عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. اسی ضمن میں
ان میں سے ایک نوجوان نے اس میلے کو چھوڑا اور دور ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ، پھر ایک اور آیا اور آیا اور آیا، لیکن ایک دوسرے کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں ہم الگ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی تو سب کے سب اسی بات پہ متفق تھے کہ یہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ہم اللہ کی توحید کے سوا، اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پہ اللہ نے ان کو ایک بنا دیا۔ تو اسی لیے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ دراصل ہمارا جو رشتہ ہے، جو امت رسول ہاشمی کا رشتہ ہے، وہ قوموں سے نہیں بنتا، وہ خاندانوں سے نہیں بنتا، وہ قبیلوں سے نہیں بنتا، وہ اسلام سے بنتا ہے۔ اللہ نے جتنی قومیں بنائی ہیں دنیا میں، یہ تو ہمارے جاننے پہچانے کے لیے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ملنے میں، ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ورنہ سب کے سب جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تمہاری اصل بھی ایک اور تمہارے ماں باپ بھی ایک، سب کی اصل بھی مٹی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب سب کو مٹی سے پیدا کرنے کے دو معنی ہیں کہ یا تو ہم آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تو لہٰذا ہم سب بھی مٹی سے پیدا، یا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، آگے اس کی اولاد کو اللہ نے پانی سے، نطفے سے پیدا فرمایا، لیکن وہ نطفہ بھی تو خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی گویا ہم اصل ہمارا مٹی ہے اور اسی اصل میں ہم لوٹ آتے ہیں، اسی میں دفن ہونا ہے، پھر اسی میں سے کھڑا ہونا ہے۔ باقی جہاں تک یہ شعوب اور قبائل ہیں تو اللہ نے فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ تو ہم نے شاخیں اور قبائل اور نسب تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح چارٹر بیان کیا اسلام کا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے مگر تقوی۔ کیا مانا؟ ایک عرب ہے لیکن ابو جہل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے مقابلے سے حضرت بلال جو ہے اس کا مقام ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابو جہل عربی ہے، وہ قرشی ہے، وہ مکے میں پیدا ہوا، زمزم پہ پلا بڑھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حبش سے ہیں اور سیاہ فام ہیں، ان میں ایمان ہے۔ اور انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی ایمان نے ان کو جمع کیا۔ ان کی بادشاہ وقت کو رپورٹ ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے باپ دادے کو دین کو چھوڑا اور یہ نیا دین بنا لیا تو پھر تمہیں میں شدید سزا دوں گا، لیکن تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ سوچ لو۔ اسی مہلت کے دوران میں ان سب نے مل کے پروگرام بنایا کہ بھی اس ملک سے نکل جائے، بھاگ جائے۔ اور یہ ہجرت جو ہے یہ بھی سنت الانبیاء ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو چھوڑا
اور سب سے افضل اور اکمل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. تو ان لوگوں نے بھی اپنے ملک کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد نکل پڑے اور انہوں نے آ کے پہاڑ کی ایک بڑی وسیع غار میں پناہ لی جس کا نام کہف ہے. کہف کہتے ہی پہاڑ پہ غار کو ہے، ایسی غار جو بڑی ہو، اگر چھوٹی ہو تو اس کو عربی میں غار کہتے ہیں. اب یہ غار کہاں واقع ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض علماء نے فرمایا اندلس میں ہے، بعض نے فرمایا آئلہ میں ہے، بعض نے فرمایا بلاد روم میں ہے، اللہ عالم. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا، ان کے آرام کا ایک ہی انتظام فرما دیا. وہ خالق کی کائنات ہیں، اللہ نے ان کو سلا دیا. جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا انتظام کرنا چاہے تو پھر کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا کیسا انتظام کیا کہ سو جاؤ. جب سو گئے تو نہ تکلیف، نہ ہم، نہ غم، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ پریشانی. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض گرمیوں کے دنوں میں جب روزے بڑے ہوتے ہیں، دن بڑا ہوتا ہے، خیر آپ کو اور ہم لوگوں کو تو اس کا احساس نہیں، کیونکہ یہاں تو سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور دن کو ایئر کنڈیشن میں سو جاتے ہیں. تو روزے کی محنت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو ہمارے آج کی نئی نسل ہے، اللہ معاف کرے، یا وہ سوتے رہیں گے، اٹھیں گے تو کوئی تاش کھیلے گا، کوئی فلم دیکھے گا. ایسے روزے رکھنے کا خدا جانے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنے کے بعد آدمی نے منکرات نہیں چھوڑے، گناہوں کو نہیں چھوڑا، بے حیائی کے کاموں کو نہیں چھوڑا، آوارگی کو نہیں چھوڑا، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑا، منہیات کو نہیں چھوڑا، تو اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ بھوکے پیاسے مر رہے. تو ان کو بھی اللہ نے سلا دیا، اور سلایا بھی کتنا آپ دیکھیں گے، یہ بھی کرامت اولیاء ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معجزات انبیاء بھی برحق ہیں اور کرامات انبیاء اولیاء بھی برحق ہیں، لیکن معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور کرامت بھی اللہ کے ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جب اللہ چاہے ظاہر کر دے، نہ چاہے ظاہر نہ کر. اسی لیے اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام کیا، فضربنا علی آذانہم، کہ ان کے کانوں کو اللہ نے بند کر دیا، سو گئے اور 309 سال سوتے رہے. اب دوسرا انتظام اللہ نے یہ فرما دیا کہ سورج جب آئے، صبح کو نکلے تو شمال سے گزر جائے اور شام کو جنوب سے گزر جائے، کہ روشنی تو جائے لیکن دھوپ ان کو پریشان نہ کرے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کے لیے یہ بھی انتظام فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی جھانک کے دیکھے تو محسوس کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کیا مانا، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے. اب جو کوئی دیکھے گا کہ جاگ رہے ہیں تو اللہ نے ان کا روب بھی ڈال دیا کہ کوئی دیکھے تو ڈر جائے. اور اسی طرح قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ بھی غار کے باہر اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا، وہ بھی سویا ہوا. باقی بہت ساری علماء نے ابحاث کی ہیں کہ جی کتا تھا اور کتا ہو تو اللہ کے فرشتے نہیں آتے. یہ ابحاث جو ہیں حقیقت میں اس بحث کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو شریعت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے کا تقریباً واقعہ ہے.
تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس شریعت کے احکام الگ ہیں اور حضور کی شریعت کے احکام الگ ہیں، تو پھر ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں لوگ جو ہیں وہ ان باریک مسائل میں الجھ گئے اور قرآن پاک کا جو پیغام اصلی تھا، پیغام حقیقی تھا، وہ بھول گئے۔ اللہ کا قرآن جو ہے ہمیں مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، ہماری روحانی بیماریوں کی شفا بن کے آیا ہے، ہمیں ایک حقیقی مسلمان، حقیقی مومن، اللہ کے راستے میں حقیقی بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اب اسی اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھ لیں تو علماء نے کئی 100 صفحات لکھ ڈالے، غار کہاں بھی کہیں ہو۔ مقصد تو اس واقعے سے ہم نے عبرت پکڑنی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے نام ڈھونڈنے میں بھی لوگوں نے سینکڑوں صفحات ضائع کر دیے، اور کتب اسرائیلیہ سے ان کے نام ڈھونڈ کے لے آئے اور کتے کا نام بھی ڈھونڈ کے لے آئے۔ جب اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا تو ہمیں ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے کہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں ایسے حالات آتے ہیں، ہمیں ایک سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی توحید کے علم بردار بنو گے، اللہ کے دین پہ آؤ گے تو پھر امتحان تو ہوگا، اور اگر تم اس پہ استقامت رکھو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اب ہم اس باتوں میں الجھے رہیں کہ ان کے نام کیا تھے؟ اچھا، وہ 26 تھے کہ 6 تھے، وہ 10 تھے کہ 15 تھے، اور وہ غار جو ہے جی کتنی زمین سے اونچائی پہ تھا، کتنے عرض بلد پہ تھا، کتنے طول بلد پہ تھا کہ سورج ادھر سے گزر جاتا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ 1425 سال گزر گئے ہیں اور امت کے افراد ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھو۔ بھائی اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، کسی نے سینے پہ باندھ لیا، کسی نے ناف پہ باندھ لیا، کسی نے نیچے باندھا۔ الحمدللہ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، یہ بحث کی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو چیزیں ہمارے لیے دین میں رحمت تھی کہ تمام احادیث مبارک میں ثابت ہے، سینے پر بھی ثابت ہے، ناف پر بھی ثابت ہے، نیچے بھی ثابت ہے، اس کو ہم نے بجائے رحمت کے زحمت بنا دیا۔ اچھا، ویسے بھی حالات دیکھیں، ایک بندے کا لمبا قد ہے، ایک کا درمیانہ ہے، ایک کا چھوٹا ہے، ہر بندے کی حالت کیفیت بھی تو الگ ہے۔ اچھا، کسی بندے کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کسی کے درمیانے ہوتے ہیں، کسی کے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے رعایت رکھی تھی کہ جیسے بھی باندھ لیا، اللہ کا شکر۔ اصل مقصد جو تھا نماز میں وہ تو تھا بندگی، وہ تھا معراج مومن، اس پہ کوئی زور نہیں دیتا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ہم بے نماز ہونے سے بچ کے بندگی خدا میں آ جائیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، 5 وقت ہم ہاتھ باندھ کے حاضری لگوائیں، اور ہمارا 5 وقت میں محاسبہ ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے آئیں گے تو خدا دیکھ رہا، ہم ڈاکہ ڈالیں گے تو خدا دیکھ رہا، ہم اگر شراب پیئیں گے تو خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمارا محاسبہ ہے، معراج ہے، ترقی ہے، نور ہے، ہدایت ہے نماز۔ لیکن اس کے بجائے اگر ہم حضور کی امت کو صرف فروعی مسائل میں لڑاتے رہیں
آج اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ امت فرقوں میں بٹ گئی. وحدت اسلام کو نقصان پہنچا. ہر جماعت نے اپنا رنگ، اپنا ڈھنگ، اپنا لباس، اپنی پگڑی اور اپنی مسجدیں الگ بنا ڈالی. یعنی آج بھی کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ روافض کی امام بارگاہ ہے، اور یہ بہت بھئی کوئی اللہ کی مسجد بھی ہے کہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہی وہ وجہ ہے کہ جب دین میں اختلاف ہوتا ہے، جب دلوں میں ادب ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج آپ پوری امت میں دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ مثلا 30 سال سے یہاں رہتے ہیں، 20 سال سے رہتے ہیں، 50 سال سے رہتے ہیں، اس بلد الامین جیسے امن کا گہوارہ کسی اور ملک کو کبھی آپ نے دیکھا تھا؟ اور آج جو لوگ اس بلد الامین کے امن سے کھیل رہے ہیں، کن کو مار رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. کن کو مار رہے ہیں؟ مسافروں کو، مزدوروں کو جو باہر سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. کن کو مار رہے ہیں؟ معصوم بچوں کو. کن کو مار رہے ہیں؟ بے گناہ مزدور ہے، کھانا کھا رہا ہے اور تم وہاں دھماکہ کر کے اس کی ٹانگیں اڑ جاتی ہیں. ماں باپ انتظار میں ہیں ہمیں کما کے بھیجے گا اور بیٹے کی لاش پہنچے. یہ کون ہیں؟ ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ہم تو سب سے بڑے مسلمان ہیں. تو کیا اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ بلد الامین کے امن کو ہم بد امنی میں بدل ڈالیں، سکون کو بے سکونی میں بدل ڈالیں، اس رحمت کو ہم عذاب میں بدل ڈالیں؟ یہ اسلام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، یاد رکھو، کہ جب دلوں سے ادب اٹھ جائے گا، احترام اٹھ جائے گا، ائمہ محدثین کا، ائمہ فقہا کا، ائمہ علماء کا، وقت کے اعلام کا، پھر ہر آدمی اپنے عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دین. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے. ہمیں قرآن نے بار بار ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کے مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ نے سارے قرآن مقدس میں ہمیں ایک سبق پڑھایا ہے کہ ہرگز اختلاف نہ کرنا، ہرگز تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہرگز اللہ کی زمین میں فساد نہ کرنا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو دنیا میں بد امنی کا ذریعہ بنے. یہ حرم ہے، حرم آمن ہے، اور ہر مسلمان کا خون اللہ کے ہاں کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے. تو اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے انتظام کیا کہ اسے ایک نیند مسلط فرما دی کہ سو جاؤ، اور دوسری ان کے لیے کیا انتظام کیا کہ انہیں سورج کی گرمی نقصان نہ پہنچائے. اور جہاں تک کتے کا تعلق ہے، یاد رکھو، یا تو اس شریعت میں احکام الگ تھے، یا ویسے ایک کتا ہے شکاری کتا رکھنا تو ہماری شریعت میں بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی اپنے مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھے تو اسلام میں بھی جائز ہے. لیکن یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس العین ہے، یعنی کسی حالت میں پاک نہیں ہو سکتا. اس کے چمڑے کو بھی اگر رنگا جائے، کچھ کیا جائے، وہ بھی کسی حال میں پاک نہیں ہو سکتا.
لیکن اگر اللہ والوں کے ساتھ ایک کتے نے بھی ساتھ رکھا ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں. بس یہ نہ سمجھا کریں کہ آج کی دنیا میں ہم اولیاء اللہ کہاں سے ڈھونڈیں گے، وہ تو چلے گئے، وہ بڑے بزرگ چلے گئے. غلط بات ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس میں ہر مرتبے کے لوگ موجود رہیں گے. اب اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ تو بند نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو بند کر دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ ولی بھی پیدا نہیں ہوگا. اگر اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوں گے تو اللہ نے حکم کیسے دیا کہ ان کے ساتھ رہو؟ جب وہ ہوں گے نہیں تو کیسے ساتھ رہیں؟ اللہ نے ہر مومن کو حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ. اللہ والے ہی سچے ہوتے. باقی یہ بات ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کو ہم کیسے پہچانیں، تو ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنے سے جب اللہ کی یاد تازہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ والا ہے. ایک موٹی بات سمجھ رہے نا کہ بھی ہم نے لوہا خریدنا ہے تو لوہار سے ملے گا، ہم نے سونا خریدنا ہے تو سونار سے ملے گا، اور اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں ملے. اور اولیاء اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں. تم پیدا کر دو تم اللہ کے ولی بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ولایت بند تھوڑی ہے کسی خاص کے لیے کہ صرف سید ولی بن سکتا ہے، قریشی ولی بن سکتا ہے، اور کوئی دوسری قوم کا آدمی، وہ تو ہر آدمی ولی بن سکتا ہے. اس کے لیے صرف دو چیزیں ہیں. اگر دو چیزوں کی صفتیں، دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرو تم بھی ولی بن جاؤ. دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، تنبیہ کے لیے ہے، جگانے کے لیے ہے، سوئے ہوں کو اٹھانے کے لیے ہے. اعلیٰ آگے کلام مؤکد ہے، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو چیزیں ہیں، خوف اور حزن. علماء نے، مفسرین نے فرمایا خوف آنے والا ہوتا ہے، مستقبل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور غم ان چیزوں کا ہوتا ہے جو گزر گئیں، کہ ہائے میرے پاس میری برادری تھی، رشتہ تھا، اولاد تھی، نہیں رہی، ان کا غم کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں میں ان کو ان دونوں چیزوں سے بچا لیتا ہوں. نہ تو ان کو آخرت کا کوئی ڈر ہے، اللہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے، جنت ہے ان کے لیے، اور نہ دنیا کے فنا ہو جانے کا کوئی غم ہے. اچھا، اب اولیاء اللہ بننے کی دو چیزیں کون سی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک ایمان، کیونکہ اگر ایمان نہ ہو کافر کیسے ولی اللہ بنے؟ وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اولیاء اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی عیسائی یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا کوئی بدھسٹ یا کوئی یدھ مت کے ماننے والا یا کوئی مجوسی، کوئی آگ پرست، جو کافر ہے وہ اولیاء اللہ نہیں بن سکتا. وہ تو اولیاء شیطان ہیں. پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. تو شکر کرو ہم سب میں الحمدللہ ایمان تو ہے. چلو قوی نہ صحیح، کمزور صحیح، ایمان تو ہے نا.
چلو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑا بڑا مضبوط نہ صحیح، لیکن ہے تو صحیح. تو ایک شرط تو ہمارے اندر موجود ہے ولی بننے کے لیے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی اللہ کے احکام کو نہیں توڑے گا، وہ کبھی منکرات میں نہیں الجھے گا، وہ کبھی منہیات میں نہیں پڑے گا. ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس کام کو چھوڑے گا جس سے اللہ ناراض ہو. بس ولی بن گئے. بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو نا، مثلا ہماری شکل ہے، صورت ہے، اگر وہ حضور کے مطابق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، یا حضور کے خلاف ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. اچھا، اللہ تبارک و تعالی نکاح سے راضی ہوتے ہیں یا زنا سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ عقل حلال میں راضی ہوتے ہیں یا عقل حرام میں راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تجارت میں راضی ہوتے ہیں یا سود کھانے والوں پہ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں پہ راضی ہوتے ہیں یا غیبت اور گلہ اور ایک دوسرے پہ تہمت لگانے والوں سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کعبے کو دیکھنے سے، قرآن دیکھنے سے، دین کی کتابیں دیکھنے سے راضی ہوتے ہیں یا غیر عورتوں کو دیکھنے سے راضی ہوتے ہیں؟ بس یہ باتیں ہیں، دماغ میں رکھ لو. جن سے اللہ ناراض ہو چھوڑ دو، جن سے راضی ہو پکڑ لو، ولی بن گئے. کوئی مسئلہ نہیں. کسی گدی کی ضرورت نہیں، کسی قبر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ مجاور بننے کی ضرورت نہیں. اور جب آدمی، ایک بات یاد رکھو کہ جب آدمی اللہ کے نافرمانیوں سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، تو اس کی بجائے پھر اللہ اس کے دل میں حلاوت اور نور ایمان پہ ڈال دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک جماعت ہے، آپ اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اگر آپ بے نمازی ہیں نمازی بن گئے، بے دین ہیں دین والے بن گئے، بے حیا ہیں با حیا بن گئے، بے شرم ہیں با شرم بن گئے، تو سمجھ لیں کہ یہ متقین یا اولیاء اللہ کی جماعت ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا علم ہے، بڑا مطالعہ ہے، بڑا اس کے پاس جناب ڈگریاں ہیں، اور جب وہ لیکچر دیتا ہے تو بڑے معلومات ہیں اور اعداد و شمار کے وہ آسمان و زمین سے کلابیں ملا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہدایت کسی کو نہیں ملتی. اس کے مضمون پڑھیں، اس کے لٹریچر پڑھیں، اس کے مقالات پڑھیں، اس کے محاضرات پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے علم والا لیکن کسی آدمی کو نمازی نہ بنا سکا، کسی آدمی کا عقیدہ نہ بدل سکا، کسی بے حیا کو بے حیائی نہ چھڑا سکا، کسی شرابی کا شراب نہ چھڑا سکا. کوئی اثر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی، تو سمجھو یہ متقی نہیں ہے. معلومات جو ہیں وہ تو اس دور میں آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے، کافروں کو بڑی ہے. آپ کی بہت ساری مشکل کتابیں جو ہیں وہ کافروں نے لکھی ہیں، بہت ساری لغت کی کتابیں جو ہیں وہ عیسائیوں نے لکھی ہیں. اور آج اس دور میں بھی اسلام کے بارے میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جو بڑے بڑے کافر یعنی مفکرین ہیں، ان نے جس محنت سے اعداد و شمار جمع کر کے سارے مذاہب کا تقابل پیش کیا ہے، کوئی مولوی نہیں پیش کر سکتا. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہوتی. ایک تو ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب میں کوئی اچھوتی چیز، اچھوتا فکر، اچھوتا انداز، کوئی نئی چیز ڈالوں گا تو میری کتاب بکے گی نا.
اور پھر دوسرا ان کے بعد وسائل ہوتے ہیں، لائبریریاں ہوتی ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، ان سے جا کے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی مثلاً ایسا ہے کہ بظاہر تو بالکل سیدھا سادہ ہے بیچارہ، اس کی زبان بھی سیدھی ہے، کوئی الفاظ بھی اچھے نہیں ہیں، کوئی ترنم بھی نہیں ہے، کوئی گلا بھی نہیں ہے، کوئی خطابت بھی نہیں ہے، کوئی بلاغت بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تقریر سے، اس کے درس سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ میں نے تو زیارت نہیں کی، میرے نانا مرحوم جو تھے مجھے یاد نہیں، میں نے زیارت نہیں کی، میں نے اپنے دادے کی بھی زیارت نہیں کی، تو ان کے بارے میں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو ان کے درس سنتے تھے، ان کی تقریریں سنتے تھے، تو کبھی کبھی ہم جب ان کے گاؤں میں جاتے ہیں تو اب بھی ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جہاں بھی تقریر ہوتی تھی، جہاں بھی جلسہ ہوتا تھا، جہاں بھی جمعہ پڑھاتے یا خطبہ پڑھاتے یا درس دیتے یا تقریر ہوتی تو 100 150 200 آدمی کھڑے ہو کے کوئی ڈاکے سے توبہ کر رہا ہے، کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی زنا سے توبہ کر رہا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے میرے عزیز کہ اللہ نے ولایت پہ پابندی نہیں رکھی ہے، دو باتیں ہیں بس، ایمان اور تقوی۔ ایمان موجود ہے، دوسرا حاصل کر لو۔ اور تیسری بات یہ بھی علامت رکھے، آج دیکھیں نا ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا اصحاب کہف سے کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے نہیں، قرآن نہیں بتاتا ہمیں کس قبیلے کے تھے، کس قوم کے تھے، کیا نسب تھا، کیا نام تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ والے بن گئے تو اللہ نے ان کا ذکر بھی قیامت تک رکھ دیا کہ جب تک دنیا قائم ہے قرآن پڑھا جائے گا، اصحاب کہف کا ذکر بھی آئے گا، ان کے کتے کا ذکر بھی آئے گا۔ اور اس کیفیت کا ذکر بھی آئے گا کہ کتا کیسے بیٹھا تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اب جناب جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے، جو آج کے درس میں ہم نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک اور کرامت بیان کی۔ ایک تو کرامت تھی نا کہ 309 سال تک آدمی سو جائے، اب اللہ اور کرامت دیا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اب دیکھو 309 سال گزر جائے، بغیر کھایا بغیر پیا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ خوراک ہے، نہ دوا ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ کسی کولڈ اسٹوریج میں ہے، پہاڑ کی ایک غار میں ہے۔ جب اٹھائے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، طاقت بحال ہے، قوت بحال ہے، دماغ بحال ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ روزہ جو رکھتے نا تو روزہ مواصل رکھ دیتے۔ کیا مانا؟ دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، اگلے دن روزہ، اگلی رات روزہ، اگلا دن روزہ، اگلی رات روزہ، 2 3 دن متواتر روزہ۔ تو بعض صحابہ کو بھی خیال آیا کہ ہم بھی ایسا روزہ کیوں نہ رکھیں جیسا حضور رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی روزہ رکھا جناب۔ تو کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، کوئی کسی نے 2 دن نکالے تو تیسرے دن بے ہوش ہو گیا، کسی نے 1 دن رات گزاری دوپہر میں گر گیا۔ حضور کو پتہ لگا، حضور نے بلایا، حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایکم مسلی، کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ ہر بات میں میرا مقابلہ کرنا چاہتے؟ اتباع الگ چیز ہے، مقابلہ الگ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، مجھے تو میرا مولا کھلاتے پلاتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کا مقام وہ بن جاتا ہے کہ قرۃ عینی
فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے تو اس کو تو نماز میں بھی راحت مل گئی۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ان کی غذا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، فرشتے کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تسبیح ہے، تقدیس ہے، وہی ان کی غذا۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو، جو اصحاب کہف، جو اولیاء اللہ کی جماعت تھی، کہ 309 سال کی مدت میں سلایا، اٹھایا تو بالکل ایسے اٹھے، بالکل فریش، ابھی نیند سے اٹھے ہیں۔ اور یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ 309 سال بندہ سوتا رہے، نہ اس کی شکل بدلے، نہ بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، کوئی چیز تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نبوت کا، انسان کے اعضاء کا، اس کے وجود کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑھانے کا حکم دے تو بڑھے، روک دے تو روک جائے۔ دیکھو نا، 300 سال گزر جائیں تو آپ کے ناخن، آپ 2 ہفتے ناخن نہ کٹائیں۔ دیکھا نہیں ہے ہماری بیٹیاں، بعض ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، شوق ہوتا ہے نا ناخن بڑے بڑے رکھنے کا، اب تو اور آرٹیفیشل بھی ملتے ہیں، وہ بھی لگا دیتی ہیں ساتھ، تاکہ اچھی طرح حیوان بن جائیں۔ ہم جنگلی لوگ ہیں نا، ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ عالم تمہارے علاقوں میں جانوروں کے ناخن چھوٹے ہوں۔ تو آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اتباع کرنی ہے کافروں کی۔ انہوں نے ناخن بڑھانا ہے، ہم نے بھی ناخن بڑھانا ہے۔ انہوں نے عورتوں کو جین پہنا دی، ہم نے بھی جین پہنا دی۔ انہوں نے عورتوں کو سکرٹ پہنا دی، ہم نے بھی سکرٹ پہنا دی۔ وہ سکرٹ سے منی سکرٹ پہ آ گئے، ہم بھی منی سکرٹ پہ آ گئے۔ انہوں نے عورتوں کے لیے ایسا لباس بنایا ہے کہ پورا ہر عضو جو ہے وہ دعوت گناہ دے رہا ہو، ہم نے بھی وہی اپنی بیٹیوں کو پہنا دیا۔ کیوں؟ ماڈرن کیسے بنے جب تک نقل نہ کریں؟ انہوں نے بھی عورت کو ایک چلتی پھرتی مشین بنا دیا۔ انہوں نے عورت کو عیاشی کے لیے ایک کھلونا بنا دیا۔ اگر اس قابل نہ ہو تو مزدور بنا دیا۔ جی مساوات ہے، بندہ گاڑی چلائے تم بھی چلاؤ، وہ ٹریلر چلائے تم بھی چلاؤ۔ مساوات دے رہے ہیں نا، عزت دے رہے ہیں، برابری دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرے تم بھی مزدوری کرو، شاباش۔ وہ فٹ بال کھیلتا ہے تم بھی کھیلو، وہ کرکٹ کھیلے تم بھی کھیلو، وہ ہاکی کھیلے تم بھی کھیلو، وہ سوئمنگ کرتے ہیں تم بھی کرو، وہ اپنے جمپ لگاتے ہیں تم بھی لگاؤ، وہ اسکیٹنگ کرتا ہے تم بھی کرو، وہ اسکیٹنگ کرتا ہے پہاڑوں پہ برفوں پہ تم بھی کرو۔ مقابلہ ہے نا، مساوات ہے۔ اور ہم نے بھی اسی مساوات کو اپنا دیا کہ اب اتنے بڑے بڑے ناخن، یعنی اتفاق سے محبت میں بھی اگر خاوند کی آنکھ میں لگ جائے تو انشاءاللہ آپریشن ہی کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا نا کہ نیل پالش لگا دیا اور یہ کر دیا، اب تو وہ رنگ بھی الگ ہے تاکہ وہ جو ناخنوں کا رنگ ہے وہ ہمارے ڈریس سے میچ کرے۔ کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں تو ناخن بھی اسی طرح ہوں، پلکیں بھی اسی طرح ہوں، بیگ بھی اسی طرح ہو، جوتا بھی اسی طرح ہو۔ ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں۔ ہم یہ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کیا بی بی فاطمہ کی، بی بی زینب کی، بی بی عائشہ کی، ام سلمہ کی، ام حبیبہ کی، بی بی مریم کی، بی بی آسیہ کی؟ کن کی شکل ہم بنا رہے ہیں؟ اور یہ تو واضح فیصلہ ہے حضور کا کہ جو جس کی شکل بنائے گا ہم قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کریں۔ کہ بھی ان کو تم پسند کرتے تھے نا، تو اپنی محبوب جماعت میں کھڑے ہو۔
ونحشر الذین ظلموا وازواجہم، اللہ نے فرمایا ان کو ہم جوڑا ملا کے کھڑا کریں گے۔ لیکن دیکھیں اولیاء اللہ کی حفاظت اللہ کیسے فرماتے ہیں کہ 309 سال سوتے رہے، لیکن یہ میرے دوست ہیں، ان کے ناخن نہ بڑھیں، رک جاؤ بس، بال نہ بڑھیں، ورنہ تو بال تو غار سے بھی باہر آ جاتے، 309 سال تک بڑھتے رہتے۔ اور جناب 309 سال تک آپ کسی کو چلو سلا دیں، اچھا بعض لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں، بیچارے بستر پہ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اسپتالوں میں ہوتے ہیں، ان کو انجیکشن کے زیر اثر سلایا جاتا ہے، لیکن صحت تو تباہ ہو جاتی ہے نا، 2 دن 4 دن کے بعد جب اٹھے گا تو نکات ہوگی، کمزوری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم نے ان کو اٹھایا تو اسی طرح اٹھے جیسے ایک آدمی اٹھتا ہے۔ اب جناب اٹھ کے سوچنے لگے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یعنی جیسے ہم نے سلایا تھا، جیسے ان کی نیند ہم نے ان کے لیے کرامت بنا دی، اسی طرح جاگنا بھی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں ایک نے پوچھا کہ بھائی کتنا دیر گزری، کتنا سوئے یار، تھوڑا فکر تو کرو کتنا سو گئے۔ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یار پورا دن گزر گیا سوتے سوتے، بہت نیند آئی، تھکے ہوئے تھے نا، زیادہ سو گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں بابا، دن کہاں گزرا ہے، جب ہم داخل ہوئے تھے 10 بجے کا وقت تھا، اب شام ہو رہی ہے، تو کچھ دن گزرا ہے، سارا دن تو نہیں گزرا۔ کسی نے کہا بابا نہیں معلوم ہوتا ہے یہ وہ دن نہیں ہے، دوسرا دن آ گیا ہے۔ اچھا اب جب انہوں نے یہ ساری بحث کر لی تو نے کہا چھوڑو اس بحث میں نہ پڑو۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اب بات کی نا، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوتے رہے، چھوڑو بات کو، بس دن سوئے، 2 دن سوئے، 1 دن سوئے، بس اللہ جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب جناب جب تک سوتے رہے تو بالکل ٹھیک رہے، کوئی بھوک نہیں، پیاس نہیں، اب جب جاگ گئے تب تو بھوک لگ گئی نا۔ اسی لیے قصہ خضر میں آتا ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس مقام سے، اس دریا کے مقام سے آگے گزر گیا، بھوک لگ گئی، تو انہوں نے بھی اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یار کھانا لے آؤ، جو بھوک لگ گئی، سفر کی پہلے سفر کا پتہ نہیں لگا، جب گزر گئے اللہ نے بھوک لگا دی کہ واپس لوٹے۔ کیوں بھوک نہ لگتی تو مچھلی کا راز کیسے حل ہوتا؟ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، اللہ بھوکا رکھے تو کہو الحمدللہ، اللہ رزق دے تو کہو الحمدللہ، بندے کا کام ہے راضی ہے، دکھ ملے راضی رہے، سکھ ملے راضی رہے، ہاں باقی معافی مانگتا رہے، ہم کمزور ہیں دکھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ اسألک العفو والعافیہ، ورنہ جو اس کا فیصلہ ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اب جناب جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، انہوں نے کہا ایسا کرو بھائی کوئی پیسہ دو، ایک ساتھی کو بھیجو شہر میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار کسی شہر کے قریب تھی، ورنہ وہ إِلَى الْمَدِينَةِ تو نہ کہتے نا بیچارے، وہ کہتے کہاں شہر کہاں ملے گی یار، ہم تو جنگل میں ہیں، پہاڑ میں ہیں، کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ کوئی ایسا دور افتادہ پہاڑ نہیں تھا، بلکہ اس کے قریب میں کوئی شہر واقع تھا۔
کہا کہ پیسے دے کے اس کو بھیجو، تو اس سے علماء نے نکالا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اسباب کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ولایت نہیں ہوتی کہ جی میں پیسے کیوں رکھوں، میں تو اللہ کا پہنچا ہوا بزرگ ہوں، میں تو بھیک مانگ کے کھاؤں گا۔ یہ ولایت نہیں ہوتی، نہ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی۔ تو ان کے پاس بھی زیادہ سفر تھا، نوٹ تھے، پیسہ تھا، انہوں نے پکڑا دیا اور اس کے بعد اس کو بھیجا اور کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ان نے ہدایت دی کہ دیکھو بابا، ایک تو دیکھنا کہ بڑا ہی حلال پسندیدہ قسم کا کھانا لے کے آؤ، بھوک کافی لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے حکم ملا کہ اگر کسی شہر میں جاؤ حالات کا پتہ نہ ہو تو جب تک حلال حرام کا فیصلہ نہ ہو نہ کھایا کرو۔ آپ کسی شہر میں گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس ہوٹل میں کیا ہے، حلال ہے حرام ہے کیا بلا ہے، اور لے آؤ یار بس ٹھیک ہے، نہیں بات کرو، معلوم کرو، پتہ کرو، نہیں ہے سبزی کھا لو، نہیں ہے فروٹ لے کے گزارا کر لو۔ کوئی آدمی 2-3 دن فروٹ شروٹ کھانے سے کوئی مر تو نہیں آتا۔ اور اس کے بعد دوسرا علماء نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہو گیا کہ آدمی اگر کسی ایک بندے کو پیسے دے کے بھیج دے کہ بھی تم ہماری طرف سے کھانا لے آؤ، وکیل بن جاؤ، تو اس قسم کی توکیل کرنا بھی جائز ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بھائی نرمی کے ساتھ بات کرنا، کہیں جا کے پھر نہ کوئی جھگڑا گلے میں ڈال لینا، پیار سے محبت سے معاملے کو نمٹانا۔ اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسے انداز میں جانا کہ کوئی پیچھے لگ جائے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اجنبی سمجھ لیں یا کوئی پہچان لے، تو ایسے طریقے سے نہ لے کہ سب کو پکڑا دو، اس انداز میں جاؤ کہ کوئی معلوم بھی نہ کر سکے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر ان کو پتہ لگ گیا ہم پکڑے گئے، وہ تو ہمیں رجم کریں گے، پتھر مار مار کے مارتے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے احتیاط کا دامن پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو بادشاہ کافر تھا، جب 309 سال گزر گئے تو اب بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ شہر جو تھا اس کا نام بھی بدل ڈالا گیا، وہ کافر والے نام بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اپنے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صحبت صالحین نصیب فرما دے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ روزانہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک امن والا رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی مفسدین سے، مفترین سے، اور اس قسم کے نوجوانوں سے جو دین کو بجائے دین کی عزت کے دین کی دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بلد کو اور اس کے رہنے والوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات جو ہیں وہ کس عمر تک جائز ہیں؟ جب تک طاقت ہے جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے، ڈاکٹر سے پوچھو۔ جب تک جناب دم ہے مولوی سے پوچھنے آئے گا؟ بس بیٹھے جو ہیں کچھ تو پوچھے نا، مولوی جو مفت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں امام جو 4 ہیں وہ حق نہیں ہیں، وہ جاہل ہیں۔ ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ائمہ اربع سب الحمدللہ برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔
اگر سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، گلے میں قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، صرف سر پہ کپڑا کیا ہے. لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر کپڑا گھر رکھ کے آؤ نماز پڑھنے وقت. لکھا ہے کہ نماز پڑھنے آؤ تو کپڑا پہن کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو کپڑے اتار دو. لیکن فیشن کیسے ہو؟ نہیں، آخر آپ مسلمان ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ ساری زندگی حضور پاک نے نماز پگڑی اتار کے پڑھی یا پگڑی مبارک کے ساتھ پڑھی ہے. جی کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے پینٹ کے پینچے جو ہیں موڑ لیتے ہیں، وہ لمبی ہوتی ہے نا بابا، ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے نا، تو نماز میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، باہر شیطان کو راضی کرتے ہیں. دونوں سے بنا کے رکھی ہوئی ہے. جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی تو وقت گزارنا ہے نا، پھر اس کو نیچے کر لیں گے بھی فیشن میں فرق نہ آئے. اللہ میاں کو دکھانے کے لیے موڑ لیں گے حضرت. ٹھیک ہے، نماز تو ہو جاتی ہے نا، مزے کرو. کہتے ہیں جی کہ کسی نے بے گناہوں کو قتل کیا، اللہ معاف کرے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اب بخشش کا طریقہ یہ ہے کہ اولیاء جو مقتل ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو دیت ادا کرے، ان سے معافی حاصل کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے لیے بھی 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے اور توبہ کرے. اللہ قادر ہے کہ بخش دے. کہتے جی کہ اگر آدمی، اب دیکھیں ایسے کہ بھی آپ نے کہا تھا کہ رخسار جو ہے دائیں، اب یہ سنت ہے. کہتے بیوی ہو کوئی بھی اسی طرح لیتے جس طرح تم لیتے، 2 منٹ کے بعد پھر چاہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ. والد صاحب کی وراثت جو ہے والد نے اپنے چچا زاد بھائی کو دے دی. مجھے نہیں پتا لگتا، مقصد سمجھ نہیں آیا کیا. بھئی والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے. مرنے کے بعد اگر اولاد ہے تو شریعت کی وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی. حج کے اندر جو فرائض اللہ ہیں، نیت، احرام، عرفات اور طواف زیارت، میں نے مغرب کی نماز پاکستان میں پڑھی اور عشاء کی نماز میں نے سعودیہ میں پڑھی. کوئی حرج نہیں، تو وقت کا فرق ہے، کوئی بات نہیں. جب آپ کے ہاں مثلا وہاں 8 ہوں گے تو یہاں 6 ہوں گے، آپ 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آ گئے، رات کا وقت باقی ہے، پڑھ لیا آپ نے، کوئی بات. بھائی اگر نمازی جو ہے وہ تیسری رکعت میں شامل ہو گیا، 1 رکعت ملی، اب کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھے گا، اس میں فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی پڑھے. یعنی یوں سمجھ لو ایک موٹی بات کہ جو رکعتیں ہماری چھوٹی ہیں ان میں کیا پڑھا جاتا تھا وہی پڑھے گا. اب ایک موٹی بات یاد رکھو، زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت نہیں، کھڑے ہو کے پینا جائز ہے. پانی ہو، کھانا ہو، بیٹھ کے سنت ہے. اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، صبح کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد. اگر زمزم کا پانی ہم کھانے میں استعمال کریں جائز ہے. اگر کوئی آدمی 4 مین سے مل کے حاضری لگوا لے اور تنخواہ لے لے، خالص حرام ہے. حدیث قدسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرمان تو اللہ کا ہے لیکن لفظ اللہ کے نبی کے ہیں. صرف 1 روزہ جمعہ کا نہ رکھا کریں، جب بھی رکھیں 2 روزے رکھیں. ورنہ سنت یہ ہے کہ 1 سوموار کو رکھو، 1 جمعرات کو رکھو. ایام بیض جو ہے 13، 14، 15 کے روزے 3 دن اگر رکھنا چاہتے ہو تو رکھو. میں نے اپنے ایک دوست کو اپنی ایک گائے دی، میں نے کہا اس کو پالو، بچہ ہو سب تمہارا، لیکن مجھے دودھ دیا کرو. کوئی حرج نہیں. یہ 1000 دفعہ تم نے پوچھا ہے، ایک پہلی دفعہ نہیں. کہ بیوی کہتی ہے عمرے کے بعد سر مڈایا، داڑھی کیوں نہیں مڈایا؟ ایسی بیوی کو گھر بھیج دو، اس کو بغیر داڑھی والا مل جائے گا، تمہیں اللہ شریعت والی بیوی دے دے.
جو سنت محمد مصطفیٰ پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اولو العزم مانا زیادہ شان والے، زیادہ عظمت والے، زیادہ عزت و احترام والے۔ وہ نوجوان اپنی قلت کی وجہ سے غار میں چلے گئے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب یہ میں کب پڑھوں اور کب جواب دوں جناب؟ دو میرے پیارے رات کو بھائی سمیت گھر سے نکال کے گولی مار دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ مظلوم ہے تو شہید ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے ایک جگہ نماز پڑھی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، پیٹرول پمپ پہ اگر مسجد نہیں تھی، صاف ظاہر ہے کہ مسافر ہے امام، تو مسجد ہوگی تو مقیم نماز پڑھانے آئے گا نا۔ سڑک پہ کھڑا ہے پڑھا رہا ہے، صاف بات ہے کہ مسافر ہے۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے کام کے لیے، اگر کوئی ڈپٹی ہے، ملازمت ہے، کام ہے، عمرہ نہ کریں تو دم سے بچ جائیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب جاؤ واپسی پہ احرام سے آؤ۔ میری بیوی دل کی مریض ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کی بیماریاں دور کر دے۔ کہتے جی جب جمعہ کی دعا کی جاتی ہے تو پتہ نہیں، آپ یہ جو دعا کرتے ہیں ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں۔ اونٹ کی قربانی لگتی ہے، بالکل سنت ہے، حضور نے اونٹ ذبح کی ہے۔ ماں کا حج کیا، کر سکتے ہیں والدہ کے لیے حج۔ اگر ماں کہے کہ تم واپس آ جاؤ تو ماں کا کہنا مانو۔